وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 1897، آیت نمبر 24 آج کا موضوع. کیا ہم نے قرآن پاک سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 24. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، اور جب بھی وہ تمہیں پکارے گا زمین سے. اذا انتم تخرجون، بس ایک ہی پکار میں تم اچانک نکل آؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی کے بندے ہیں، سب اسی کے تابع فرمان ہیں. سامعین کرام، اہم مضامین ہیں ہمارے لیے ہیں. ہم نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ یعنی غور سے ایک بات کو، یعنی دل کے کانوں سے ایک بات کو نہیں سنتے. اور ہم علم جو ہے، جو مشاہدہ ہے، تو اس سے بھی ہم کام نہیں لیتے.
فکر سے بھی کام نہیں لیتے، یہ ساری خرابیاں ہم میں موجود ہیں سامنے کرام۔ اسی لیے دیکھیں ہم میں یعنی ہمارے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہے ہیں نا۔ اب ہماری تو جو ذہنیت ہے وہ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی معجزات کا مطالبہ عام طور پہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو دلائل سے تھی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو جو دعوت کا طریقہ کار ہے وہ تو دلائل کی بنا پہ ہے، میں دلائل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعن، میں اور میرے کو پیروکاروں کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ ہمیں مجبور کر دیتا ہدایت پر تو وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی منشا نہیں تھی۔ کیونکہ ایک تو دیکھیں اس میں بنیادی بات ہے یعنی اس ہمیں بنایا کیوں ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ کی ملاقات، انسان کا غرض پیدائش کیا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے۔ اب جو امید نہیں رکھتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو ہم محتاج ہیں۔ انتم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم جو ہے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، غنی الحمید، وہ تعریف شدہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو دیکھیں اللہ کا احسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، میں اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تھوڑی سی جامع بات ہے، مختصر لیکن جامع۔ دیکھیں اللہ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، اپنے دیدار کا شرف بخشنے کے لیے اس نے ہمیں چن لیا ہے، اپنی ملاقات اپنے پاس ہمیں بلا رہا ہے۔ الیہ ادعو و الیہ منیب، میں تو اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ کیا مثال دوں میں آپ کو؟ دنیا کی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں، لیکن بہرحال چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں۔ بینک آف امریکہ، ظاہر ہے کہ اس وقت جو مادی طاقتوں میں بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے، پھر اس کا بینک جس میں منو سونا جو ہے اس کے ڈپازٹس یا اس کا جو ہے اس میں رکھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں۔ کوئی اگر ایک مردان میں یا کہیں بھی کوئی بھی یعنی بینک آفر کر دے یا امریکہ کا صدر آفر کر دے کہ بھئی یہ بینک آف امریکہ کا میں تمہیں مالک بنانے والا ہوں، کسی کو بھی، تو کون شخص نہیں چاہے گا بغیر کسی ایڈوانس پیمنٹ کے؟ یہ مفت دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، حالانکہ کوئی تقابل نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی تقابل نہیں ہے اس مثال کا، اس جو نعمت ہمیں ملنے والی ہے اس سے کوئی تقابل ہو نہیں سکتا۔ بینک اگر کسی بھی شخص کو اللہ یعنی امریکہ والے ساری قوم مل کر یا امریکہ کا صدر، مثال کے طور پہ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، بینک آف امریکہ کا مالک بمائے تمام اثاثہ جات کے جہاں بھی جو بھی، تو کیا وہ شخص خوش قسمت نہیں ہوگا آپ کی نظر میں؟ ہر شخص چاہتا ہے، دیکھیں دنیا کا تو ہر شخص دیوانہ ہے یہ تو ایک عام بات ہے، دنیا کی دیوانے تو سب ہیں، اللہ کا دیوانہ نہیں ہے کوئی، اللہ کو چاہنے والا نہیں ہے، دنیا کے چاہنے والے تو ہم سب کے سب ہیں۔ اور یہ بری بات ہے، یعنی بہت یعنی ایک گری ہوئی حرکت ہے۔ پھر
دیکھیں میں اسی مثال میں ابھی رہ رہا ہوں. پھر کوئی بھی شخص یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ملک اس شخص کو کہے کہ بھئی تم آ جاؤ، ہم تمہیں یہاں ایک کریانے کی دکان کھول دیں گے، گروسری کی، بالکل مفت، تو آفر کون سی اچھی ہے؟ مثال ہے بھیا سمجھنے کے لیے، اطمینان سے میں بات کروں آپ سے، آپ سوچیں کون سی آفر اچھی ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر، جنت. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء والارض، جلدی کرو اس جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جلدی کی طرف یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات. سبحان اللہ. کوئی چیز یعنی تقابل تو ہو نہیں سکتا نا، دنیا اور ظاہر اور باطن کا تو کوئی، پھر اللہ. تو اب یہ ہے نا کہ یہ بات دیکھیں، یہ حقیقت ہے. ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ ہے. اللہ کا تقرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار. ہم نے چوز کیا ہے دنیا کو. کس نے؟ آج کے مسلمان نے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ نے فرما دیا کہ تم میں سے تو کوئی ذلیل دنیا کا طالب ہے اور کوئی آخرت کا طالب ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے دوزخ والے اور جنت والے. جنت والے کامیاب ہیں. ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے. ہم تو اصحاب النار میں سے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کوئی میٹھی ٹافیاں، گولیاں، لالی پاپ نہیں دے سکتا. حقیقت بھی یہی ہے. ہم نے انتخاب کر لیا ہے دنیا کا، اور دنیا لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے لعنتی ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. ہم نے تو لعنتی دنیا کا، یعنی دیکھیں اس میں یعنی مکمل جملہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کر، جنت سے رخ پھیر کر ظاہر کی طرف اپنی توجہ کر لی ہے. ہم ظاہر کے دیوانے ہیں. جنت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، کک ایمان نہیں ہے آخرت کے بارے میں ہمارا، کک. اس بات پہ آپ غور کریں نا. اس میں دیکھیں جذباتیت کی کوئی بات نہیں ہے. میں کیوں آپ کے ساتھ ایسی بات کروں گا جو وہ حقیقت نہ ہو. میں حقائق بیان کر رہا ہوں. ہمیں جنت دوزخ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کی رضا یا ناراضگی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ساری زندگی خود ہی اپنے لیے بس زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جائے. اللہ ہو. تو بہرحال دیکھیں، اچھا یہ دیکھیں جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 24 میں نے بھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میری یہ نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اب آسمانی بجلی جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بارش کا، اس میں دیکھیں گرج، چمک، بجلی، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. بادل کڑکتے ہیں، گرجتے ہیں، اور پھر بجلی گرتی بھی ہے. بجلی گرتی بھی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے. اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کہاں گرتی ہے کہاں نہیں گرتی. پھر بجلی جب کڑکتی ہے تو اس سے بارش کی بھی امید ہوتی ہے. خوفم و طمع، دونوں حالتیں ہیں. گرج چمک، زبردست گرج چمک، اور امید بھی ہوتی ہے اس میں.
بارش آتی ہے تو امید ہوتی ہے. آپ کتنی ہی دفعہ بارش کے لیے آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. تو یہ سسٹم تو اللہ نے بنایا ہے. بارش کب ہو کہاں ہو یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن سسٹم تو موجود ہے. بارش کبھی بھی برسنا بند نہیں ہوئی. یہ سسٹم یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر مردہ زمین، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے. لہلہانے لگتی ہے، تر و تازگی آ جاتی ہے. ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت نشانیاں ہیں، لیکن جو عقل سے کام لیتے ہیں. ہماری عقل تو آپ دیکھیں دنیا تک محدود ہے. مال و جان اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. یعنی عام طور پہ آپ دیکھ لیں بخل جو ہے وہ انسان کی اخلاق رذیلہ میں سے ہے، اور ہم اس سے نجات نہیں پا سکتے. یعنی جب آپ اپنا تزکیہ نہیں کرتے تو آپ پھر بخیل ہوں گے. یہ تو اخلاق رذیلہ آپ میں موجود ہے. تمام جو غصہ ہے، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، وغیرہ وغیرہ شہوات ہیں، تو یہ سب ہم میں موجود ہیں. ہم اس سے نجات نہیں پا سکتے. دیکھیں ساری زندگی آپ خواہشات کے بندے بن کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سے کٹ کر اور خواہشات نفس کے تابع ہو کر جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو صرف پریشانی کی صورت میں نظر آئے گا. اللہ تو بات تو بڑی پیچیدہ ہے. یعنی ہم لوگ جو ہے وہ بہت ہی دیکھیں گراوٹ کا، ہماری قوم جو ہے من حیث القوم ہم بڑی پستیوں میں، ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم اس وقت موجودہ حالت جو ہماری مسلمانوں کی ہے اسفل السافلین میں سے ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مقام عطا کیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو اے امت مسلمہ، تمہیں میں نے باقی لوگوں کے لیے بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے تمہیں ایک بہترین درمیانی امت بنایا ہے تاکہ دیگر لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے پیش کرو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں یہ ہمارے سر پر ایک بوجھ ہے. آج ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. دیگر اقوام کے مقابلے میں ذلیل ترین قوم آج مسلمان قوم ہے. یہ عرب یعنی امریکہ آپ دیکھ لیں عرب میں بیٹھا ہوا ہے، کویت میں ہے، یو اے ای میں ہے، سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے. ساری جگہ اس کے بحری بیڑے موجود ہیں بحیرہ عرب میں. اور وہ کہتا ہے میں اگر ہاتھ ہٹا لوں تو تمہارا حال خراب ہوگا. عرب سے کہتا ہے، مسلمانوں سے. اس کی مرضی ہے، جس پہ چاہے پابندیاں لگا دے. امریکہ بہادر کی یہ کون؟ یہ گمراہ قوم ہے. وہی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ذلیل ترین قوم آج کل مسلمان کی قوم ہے. اس نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے. ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑی مطلب ایک سوچنے والی بات ہے. آپ خود سوچیں، میری باتوں کو چھوڑیں، آپ خود سوچیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اقوام عالم میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے مسلمانوں، جب تک تم قرآن پر عمل نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. لستم علی شیء لیس بشیء.
جبھی تو دیکھیں یہ ہمارا جو سقوط بغداد کے بعد سے واقعات چلے آ رہے ہیں، یہ تو ساری پستیوں کی حالات ہیں. خلافت ختم ہو گئی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی، اور پستیاں اور پستیاں اور پستیاں. عثمانیہ خلافت کے حرم میں آپ دیکھ لیں، وہ ڈرامہ میڈیا پہ بھی ہے، ان کے حرم دیکھیں غیر مسلم لڑکیوں سے آباد ہے، اور ایک ایک لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے وہ ڈراموں میں. اب وہ یعنی یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے آپ دیکھ لیں اکبر بادشاہ نے ہندوؤں سے شادی کر لی تھی، ہندو لڑکیوں سے، اور وہ بہت ایک بری تاریخ ہماری چلی آ رہی ہے. قرون وسطیٰ کی، قرون اولیٰ کی تو بات ہی کیا تھی، تو اللہ کے بندے تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وفی الانجیل. وہ تو الگ تھے، لیکن وہ تو ہم نے ان کا اتباع چھوڑ دیا. ما انا علیہ و اصحابی، آج ایسی امت کوئی بھی نہیں ہے جو حضور اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پر ہو. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، ساری امت ہی پستی کا شکار ہے. ما انا علیہ و اصحابی، یہ جنتی فرقہ جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہو اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. ہم نے تو رسول کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے. من حیث الامت اب صرف الفاظ ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ قرار دیتا ہے اور دوسروں کو جہنمی قرار دیتا ہے. ما انا علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو کوئی بھی نہیں ہے. سب لوگوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے. لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام نے تو ٹوٹلی اپنا قبلہ بدل لیا ہے. ہمارا قبلہ دنیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. اور ابھی مضمون آئے گا آیت نمبر 30 میں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ. اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف رخ پھیر لو اور اس کا تقوی اختیار کر لو. یہ چیز آج ہم میں نہیں ہے. ہمارا کیا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، یعنی ہمارا طریقہ تو مشرکوں کا ہے. دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ہم پارٹی پارٹی بن گئے. بہرحال یہ مضمون تو ابھی آئے گا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں آیت نمبر 24، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. اب اس میں ایک نشانی فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اب یہ زمین میں رویدگی کس کے حکم سے آتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. مردہ زمین تھی، اب مریخ کی زمین پہ اگر بارش ہو بھی جائے تو وہاں تو رویدگی نہیں ہو سکتی. چاند کی زمین پہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. اگر پانی بھی آ جائے وہاں حالات ایسے نہیں ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب برابر کر دیے ہیں، تو یہاں رویدگی ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے حکم سے. یہ مٹی سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نا. مٹی سے آپ کے آم بن رہے ہیں، اگر فواکہات میں لے لیں، آم بن رہے ہیں، انگور بن رہے ہیں، سیب بن رہے ہیں، کیلے بن رہے ہیں، کھجوریں بن رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے. سبزیاں بن رہی ہیں، پیاز بن رہی ہے، مولی بن رہی ہے، گاجر بن رہی ہے، مٹر بن رہے ہیں، ادرک بن رہی ہے، مرچیں بن رہی ہیں، ساگ مختلف قسم کے ساگ بن رہے ہیں. یہ حکم کس کا ہے؟ یہ سارے بیج کس نے بنائے ہیں؟ یہ ساری سبزیوں کی اقسام کس نے بنائی ہیں؟ کس کے لیے بنائی ہیں؟ اور جس کے لیے بنائی ہیں اس کو کیوں بنایا ہے؟ یہ عقل. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں، میں آپ سے
آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ میں کیوں ہوں، اس زمین پر میرا وجود کس لیے ہے؟ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ ہمارا تو دیکھیں، ہم نے تو ایک تعین کر لیا ہے اپنے مقصد کا، اور وہ دنیا ہے، ذلیل دنیا۔ ہم سب دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم مادہ پرست ہیں، ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہم تمام معاملات کو دنیا کے مفاد کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ مدینے کے منافقین تھے۔ مدینے کے منافقین اللہ کی راہ میں خرچ کو تاوان سمجھتے تھے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ منافقین اللہ تعالیٰ فرمان۔ اب منافق کا تو اللہ پر ایمان نہیں تھا، جیسے کہ ہمارا نہیں ہے اللہ پر ایمان۔ پریشان نہ ہو، حالت ایک ہے، منافقین مدینہ اور ہم میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ منافقین میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ کی مدد ہم نے چھوڑ دی ہے۔ کونوا انصار اللہ، حکم تھا اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے مددگار نہیں ہیں، ہم تو شیطان کے مددگار ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے مخلوق اللہ کے راستے پر نہ چلے اور یہ جہنم میں پہنچ جائے، الٹیمیٹ جہنم میں پہنچ جائے۔ ہم اس کے مددگار ہیں، وہ ہمارا مددگار ہے، ہم اس کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی تو ہماری امیدیں ہیں، امیدیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہمارے دعوے اور امیدیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تو سارے جھوٹ ہے، امیدیں جھوٹی ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے کہا ہے نا کہ ان جنت کے دعوے داروں سے پوچھو، کوئی دلیل تو لاؤ۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے تھے نا پرانے مسلمان کہ جنت میں تو ہم جائیں گے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ نے کہا کہ کوئی دلیل تو لاؤ، کیسے تم جنت میں جاؤ گے؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے، بندگی، رب کی بندگی واحد ذریعہ ہے نجات کا، کامیابی کا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت بھی۔ ہم نہیں مانتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور رہیں گی۔ لیکن جب تک ہم نے منہ موڑے رکھا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہم لعنتی قوم ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں ہوش آ گیا اور ہم نے اللہ کی مدد شروع کر دی اور اللہ پر یقین کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پھر جو ہے مدد آئے گی۔ یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔